بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، آج ہم اپنے ملی وحدت کے سبق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس کا قواعد اور انشاء کا کام کریں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے۔ آپ اپنی کاپی میں، قواعد کی کاپی میں واحد جمع اسی طرح اتاریں گے جس طرح میں نے لکھا ہے۔ ملی وحدت کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ واحد جمع میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے۔ اخبار، اخبارات، ملت، ملل، ورق، اوراق، عطیہ، عطیات، ارض، اراضی، سما، سماوا، جسم، اجسام، مذاکرہ، مذاکرات، معزز، معززین، ظلم، مظالم، مفکر، مفکرین، تقریر، تقاریر، نقطہ، نقاط۔ واحد جمع آپ نے دیکھ لی۔ اب الفاظ پر آتے ہیں۔ جی طالبات، یہاں دیکھیے الفاظ متضاد: ظلم، رحم، آغاز، انجام، غیر مسلم، مسلم، عرض، سما، اتحاد، افتراق۔ مرکب مترادفات جو آپ کی سبق سے ہمیں مل سکے ہیں وہ ہیں ظلم و بربریت، اخوت و اتحاد۔ اس پورے الفاظ معنی، الفاظ متضاد اور واحد جمع وغیرہ کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اور اس کو اپنی کاپی میں اتار لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے ایک مضمون ملی وحدت پر کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی اور اشعار بھی بتا دوں گی مماثل۔ آپ اس کو اس کا کتابوں کا مطالعہ کر کے اور بہت اچھا سے ایک مضمون تیار کیجیے گا۔ جی طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں بورڈ پر کہ مضمون کا عنوان جو ہے ہمارے وہ ملی وحدت ہے، اور ملی وحدت پر آج ہم مضمون لکھیں گے جس کی میں آپ کو مماثل اشعار کچھ اور اس کے پوائنٹس میں بتا دیتی ہوں۔ اسی کو ملا کر آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور ایک مضمون تیار کیجیے جو 2.5 پیج کا ہو، 2.5 سے 3 پیج کا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو شروع میں تمہید ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے معنی اور مقصد بتائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا شعر یہاں پر پڑھتے ہیں جو ہم شروع میں بالکل ابتدا میں لکھیں گے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے جو کہ قومی اتحاد کے لیے شاعر نے لکھا ہے۔ اس میں ایک ملت کے اتحاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تنہا فرد کچھ نہیں ہوتا۔ جب ملت جو ہے وہ بہت سارے افراد کے ربط سے، ان کے تعلق سے مل کر بنتی ہے، ایک تنہا فرد ملت نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب دریا میں ایک موج ہوتی ہے، وہ اچھل کر دریا کے باہر آتی ہے تو وہ ریت میں جذب ہو جاتی ہے، لیکن جب دریا میں رہتی ہے تو اس کی طاقت دریا کے ساتھ مل کر بہت زیادہ رہتی ہے، اور بیرون دریا یعنی باہر آ کر وہ ایک کمزور لہر ثابت ہوتی ہے اور ریت میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو ایک اتحاد کے اوپر بہترین ایک شعر شاعر کا ہے یہاں پر، یہ آپ لکھیے گا ابتدا میں۔ پھر ہے ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ شروع میں ہم بتا رہے ہیں کہ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک اکیلا اور 2 11 ہو۔ یہ مثل سنی ہوگی آپ نے کہ ایک اکیلا اور 2 11، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی ایکا کر لیں تو ان کی طاقت اکیلے آدمی سے 11 گنا ہو جاتی ہے، یعنی 11 گنا بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مثال ہم نے ملی وحدت کے اعتبار سے دی یہاں پر۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ملی وحدت، اس کو تھوڑا بڑھا کر آپ لکھیں گے، جو میں پوائنٹس آپ کو دے رہی ہوں اس کو تھوڑا بڑا کر کے آپ لکھ لیں گے تو آپ کا ایک مضمون تیار ہو جائے گا۔ جتنے پوائنٹس میں نے یہاں پر دیے ہیں یہ کافی ہیں۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ ملی وحدت کے معنی ملت اسلامیہ کا اتحاد ہے، ہم معنی بھی دیتے ہیں، معنی بھی بتاتے ہیں عنوان کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم لکھیں گے اتحاد ایک زبردست طاقت ہے اور اختلاف ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اب اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اتحاد زبردست طاقت کیسے ہے۔ جب متحد ہو جاتا ہے انسان، بہت سارے انسان متحد ہو جاتے ہیں تو اپنے سے بڑی طاقت کو آرام سے شکست دے سکتے ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ کمزوری ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ایک جو شخص تھا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس نے ایک لکڑی جو تھی وہ پکڑائی ان کو، جو کہ انہوں نے آسانی سے توڑ دی، لیکن جب اس نے بہت ساری لکڑیوں کا گٹھا بنا کر باندھ کر ان بچوں کو دیا تو وہ ان بچوں سے نہ ٹوٹ سکا، باری باری اس نے سب کو دیا، وہ گٹھا ان سے نہ ٹوٹ سکا۔ اور وہ کیوں نہ ٹوٹ سکا، اس کو بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ بھائی جتنے بھی ہیں وہ سارے
اتحاد سے رہیں گے اگر میرے مرنے کے بعد بھی، تو آپ کو کوئی دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں۔ پھر ہماری ایک اور مثال آ جاتی ہے کہ ایک لہر ناتواں ہوتی ہے، لیکن جب ساری لہریں یکجا ہو کر سمندر بن جائیں تو اپنے ساتھ بڑی چیزوں کو بھی بہا لے جاتی ہیں۔ یہ مثال میں نے یہاں پر یہ آپ کو شعر کے ذریعے بھی دی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک لہر جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن جب سمندر میں رہتی ہیں وہ، اور سمندر کا پانی آپ کو پتہ ہے کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ یہی مثال ہر ذی روح پر صادق آتی ہے، یعنی ہر انسان یا ہر جاندار پر یہ جو ہے بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ مل کر رہے گا تو یہاں پر فلاح پائے گا دنیا میں، ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں پر چونٹی کی مثال دے سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بھی دی تھی کہ چونٹی جو ہے وہ کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑی جسامت کے کیڑے کو اٹھا کر اپنی جگہ تک لے جاتی ہے، اور اسی طرح ممکن ہے ایک چونٹی کے بس کی بات نہیں بلکہ بہت ساری چونٹیاں مل کر یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح فٹ بال یا ہاکی کی ٹیم جو ہے اگر مل کر کھیلتی ہے تو مخالف ٹیم پر چھا جاتی ہے اور جیت اس کا نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو پاکستان بنا، اس قیام پاکستان کی جو مثال ہے وہ بہترین مثال ہے اتحاد کی۔ اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ رنگ نسل دیکھتا ہی نہیں تھا ایک دوسرے کی، نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی تھا، نہ بلوچی تھا، کوئی ایک دوسرے کو، سب بھائی بھائی تھے اور سب مسلمان تھے، اور اپنے اسلام کے لیے ایک وطن چاہتے تھے، ایک زمین چاہتے تھے، اور یہی ان کا اتحاد تھا، یہی جذبہ تھا جس نے قیام پاکستان جیسا مشکل ترین کام ان سے کر کے دکھایا اور پاکستان بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ تو یہ قیام پاکستان کی مثال اتحاد کی بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور مثال ہے کہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ مسلم دنیا کے اختلاف سے ہونے والے نقصانات ہم بتائیں۔ کہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ کس طرح سے فلسطین، برما، شام اور کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہ اس ظلم و ستم کو کرنے والے کون ہیں؟ سارے غیر مسلم ہیں۔ اور ہم پوری دنیا، یعنی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ممالک مسلم ممالک ہیں، تو ہم اگر یکجا ہو جائیں تو ہم اپنے کیا ان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ان کو اس عذاب سے جان ان کی نہیں چھڑا سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر ہم اتحاد سے رہیں اور متحد ہو جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، حالانکہ سارے ہمارے بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر ہمیں اب وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مسلم امت کو، مسلم امہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، کہ اس کے کہیں بھی کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر ہمارے سر میں درد ہو تو ہم کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہمارا پورا جسم بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی، تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم امہ بھی ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر کسی ملک میں، مسلم ملک میں کسی مسلمان لوگوں پر، گروہ پر تشدد ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کی جان چھڑانے کی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو مسلم دنیا کے اختلاف سے ہونے والے نقصانات تو ہم اٹھا ہی رہے ہیں۔ اب اس کے اتحاد کے لیے مسلم امہ نے کیا کوششیں کی ہیں کہ ایک OIC یعنی ایک ادارہ بنایا ہے فلاحی، جس میں مسلم دنیا کے تمام ممالک جو ہیں اس کے ممبران ہیں، اور اس میں سارے مسلم ممالک کے ہونے والی مشکلات جو ہے اس میں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے لیے تدبیر اور کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ زیادہ تر ممالک چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں، اور جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے امریکہ وغیرہ، ان کے آگے ہمارا جو ہے وہ مقام تھوڑا کم ہے دنیاوی اعتبار سے، لہٰذا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو وہ یہودی اور نصارہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اگر متحد ہو جائیں تو ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ وہاں بھی ہمارے پاس بہت سے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس شعر ایک اور آ جاتا ہے ذہن میں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ یہ میں آپ کو درست کروا دیتی ہوں، یہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تجاویز آپ دیں گے کہ ہم اگر متحد ہو جائیں مسلم امہ تو کیا کیا کر سکتی ہے، کیا کیا تبدیلیاں دنیا میں آ سکتی ہیں، کس طرح سے ہم اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے بچا سکتے ہیں، اس کا شکار ہونے سے روک سکتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے، اور پھر آخر میں ہم شعر بھی ایک لکھ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کوٹیشن بھی چل رہی ہیں، یعنی احادیث جو اتحاد کے حوالے سے میں نے بتائی، آپ کی بک میں بھی ہے، سبق میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ لے سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر طابہ خاں کے کاشغر، یہ آپ کے سبق میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو طالبات، جو امید ہے پوری کہ آپ کو یہ پوائنٹس بہت مدد دیں گے ایک مضمون تیار کرنے کے لیے، اور اگر آپ سمجھ لیا ہو آپ نے سبق اور یہ مضمون بھی ابھی، تو ملی وحدت ایک ایسا کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے، مشکل عنوان نہیں ہے جس پر آپ نہ لکھ سکیں، آپ خود سے بہترین مضمون ایک تیار کر سکتے ہیں، اور انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے آگے تھوڑی باتوں کا اضافہ کرتے جائیے رف پیج پر، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ایک اچھا سا مضمون تیار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آخر میں تجاویز ضرور دیجیے گا کہ اگر مسلم دنیا کا اتحاد ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہو جائے گا اگر اتحاد، ابھی بھی اتحاد ہے لیکن اور مزید اتحاد اگر ہو جائے تو پھر ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے طالبات؟ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔